کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پریشان رہیں یا خوش رہیں. بولو, یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے لیکن جو لوگ صبر کریں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے غلام ہیں, تو یہ اللہ نے ہمیں آیت کیوں بتائی ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں غم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے, ہم غمگین نہ ہو, کیونکہ غم تو آئیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں پریشانیاں نہ آئیں, یہ ناممکن ہے. یہ ہر شخص کو آتی ہیں. آپ سمجھتے ہو بڑے لوگوں کو نہیں آتی؟ بڑے لوگوں کی پریشانیاں بڑے لیول کی ہوتی ہیں, بہت اونچے لیول کی ہوتی ہیں. تو یہ پریشانی تو ہر شخص کو آئے گی. اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں برداشت کی عادت ہو جائے, یہ خوش رہنا سیکھیں. تو اسی وجہ سے دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ خوشی ہے یا نہیں ہے؟ پیسہ انسان کیوں حاصل کرتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. صحت کیوں چاہتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اب پتہ ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے, وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وظیفوں سے پیسہ نہیں, وظیفوں سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا. سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہوتا. کمال کی بات ہے یا نہیں ہے؟ ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں, مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہے, بے روزگاری ہے, بل اتنا آ گیا, دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں. ٹھیک ہے, تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں, تنخواہ بڑھ جائے ہماری, پیسے بڑھ جائیں. تو میں بتا تو دیتا ہوں, حسبی اللہ و نعم الوکیل یا رزاق, یہ پڑھ لینے چاہیے. لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے. کیا مطلب؟ غربت میں سکون مل جائے گا. آپ کو پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے, اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو. وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا؟ وہ تو زیادہ اچھا ہے بھائی. اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے, کس کو کر رہے ہیں فوکس؟ سکون کو فوکس کر رہے اللہ تعالیٰ. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں, ایسا دل ہنس رہا ہوتا ہے, مسکرا رہا ہوتا ہے مستیوں میں. اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا, ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے, والد صاحب حیات تھے, انہوں نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, انہوں نے فرش بنوانا تھا. تو مزدور جو تھے نا صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنا رہے ہوتے تھے. مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں, گنگنا رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے نا. شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے فرش میں, تو میں تھا, میری عمر ہوگی 20-22 سال. میں نے کہا یار اس فرش میں نا آپ جو ہمارے صحن کا فرش بنا رہے ہو یہ تھوڑا سا چکنا فرش ہو, یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا پلین, ایسا فرش ہو, ایسا بنانا. تو کہنے لگے اب مستی میں ہے نا, شاید لاہور کے ہوں گے. اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا مجھ سے. انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا. بولا تو میں نے کہا یار میں لے آتا ہوں ناریل کا تیل, ڈال دو اس میں بھائی, کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا کیا ہو جائے گا, پھسلن پیدا ہو جائے اس میں. کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈلے گا. اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے, وہ تو شکر ہے مجھے کسی نے روک دیا, کیا کر رہا ہے بھائی. تو وہ کھیل رہے تھے نا, شام کا وقت تھا. پھر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مذاق, تو مجھے پھر میں نے کہا یار تم لوگ بڑے مستی میں ہو. کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہوتا ہے. وجہ اس کی ہے, ان کے الفاظ دیکھو, کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں, مغرب کی اذان ہونے والی ہے, فرش کمپلیٹ کریں گے, گھر جائیں گے, تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک, دہاڑی ملے گی, گھر جائیں گے, نہائیں گے, دھوئیں گے, منجی پہ بیٹھیں گے, بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں, شدید بھوک میں کھائیں گے کھانا, اس کے بعد لمبے ہو کے سو جائیں گے. کل کا نہیں, دہاڑی آج کی ہے, کل کی نہیں ہے. ان کو صرف اسی میں خوشی ہے, کام ملا ہوا ہے یار, کام ملا ہوا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے, ٹھیک میں کام ملا ہوا ہے, مزدوری مل گئی, یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے. اور انہی دنوں میں کروڑپتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا. تو خوشی کا تعلق, حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے, بادشاہ کبھی بھی بھنگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بناتا. کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کا خلاف, کسی بادشاہ کا بیان کسی جمعدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا کہ جی سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے. وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے, وہ بڑے کسی اور کے خلاف بیان دے دے, اٹیک بھی کریں گے. اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشہ چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا. بھائی اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا, پھر وہ رکشے والا ہے نہیں, وہ ہے کوئی اور, وہ کوئی بڑی چیز ہے, وہ روپ دھارا ہوا ہے اس نے. ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے. دل کیا ہے؟
اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے, اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا, تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے, نہ اس سے گھر چھینتے ہیں, نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں. اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل پہ. دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیتے ہیں اس کے. اللہ دل, حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن, اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے یہ دل, ایسا کنٹرول ہے اللہ کو. تو اللہ کیا کرتے ہیں؟ دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی؟ بے سکونی بھر دی اس کو. چل بھائی سب کچھ ہے, خوشیوں کے سارے اسباب, 1000 گز کا بنگلہ, واش روم ایسا, غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے, ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے, بل کی کوئی ٹینشن نہیں, اتنا پیسہ, روڈیں صاف, سڑکیں صاف, کوئی ٹینشن نہیں. اور آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہیں. سمجھ گئے ہوگے آپ بھائی, وہ جو ٹینشن جو جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے, یعنی شادی کو, بیوی کو, تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتے ہیں, بالکل آزاد ہے. گرل فرینڈ والا سیٹ اپ چل رہے ہیں لوگوں, اتنا کچھ, کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں, تو نے مجھے ناراض کیا نا, تو ان تمام تر وسائل کے باوجود تجھے ناکام کروں گا میں. کیونکہ اگر وسائل چھین لیتا نا اللہ تعالیٰ, پھر تو بھائی ہر ایک کو ٹینشن ہو جاتی ہے. اللہ کہتے ہیں ان ساری خوشیوں میں ان خوشیوں پہ اٹیک نہیں کروں گا. میں بادشاہ ہوں, بادشاہ حملہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ. تیرے دل کو اپنے قبضے میں لے کے اس میں سے سکون نکال کے اس کی جگہ کیا ڈال دوں گا؟ بے سکون. جتنا گناہوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نا, اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے جب بے سکون ہوتا ہے؟ تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جاتا ہے, لڑکیوں کی طرف جائے گا, زنا کی طرف جائے گا, دوستیوں کی طرف جائے گا, فحش موویز کی طرف جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا, وقتی خوشی ملے گی, وقتی راحت, لیکن بے سکونی کے جال میں پھنستا چلا جائے گا. شاعر نے کہا نا, جتنا تڑپو گے جال کے اندر, جال گھسے گا کھال کے اندر. پرندہ جال میں جب پھنس جائے تو ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے آزاد ہونے کا کہ ہلے نہیں, اور جب مالک آئے جال کو ہٹائے تو اس وقت آنکھ بچا کے نکل جائے, شاید 1% چانس ہو. لیکن اگر وہ ہلنا شروع کر دے تو جال لپٹتا چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ دیکھو مچھلی جب کانٹے پہ منہ مارتی ہے, اس کے پاس اس وقت آپشن ہوتا ہے کہ ہل نہیں, بڑے آرام سے کسی طریقے سے واپس, شاید 1% چانس ہو, لیکن ہلے گی تو اوپر بیٹھا ہوا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ شکار اس میں پھنس گیا ہے. ہلنے سے پتا چلتا ہے, زور لگانے سے, پھر وہ کھینچتا ہے. تو جتنا پیچھے زور لگائے گی کانٹا اتنا زیادہ اندر گھسے گا. تو نافرمان کیا کرتا ہے؟ وہ سکون کے لیے فحش فلموں کا سہارا لیتا ہے, وہ لڑکیوں کا سہارا لیتا ہے, وہ نشے کا سہارا لیتا ہے, شراب کباب کا سہارا لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ تو شریعت پہ نہیں چلے گا, مجھے یاد نہیں کرے گا, بے سکونی میں جائے گا. تو کمبخت اس بے سکونی کے علاج میں اور زیادہ بے سکونی کے اسباب اختیار کر رہا ہے. اللہ دوبارہ اس کا دل ہاتھ میں لے کے جتنا پہلے بے سکونی ڈالی تھی نا, وہ بے سکونی اور زیادہ ڈال دیتے ہیں اس پہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اللہ میاں نے کیا فرمایا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے, تبھی اللہ نے اپنی اطاعت پہ کیا رکھ دیا؟ سکون. اب ذکر جس پہ سکون ملتا ہے نا, اس ذکر کی 2 قسمیں. کتنی قسمیں بھائی؟ 2. کچھ کام نہ کرنا یہ بھی ذکر ہے, ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے کو, اور کچھ کام کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ذکر. ذکر یاد, عربی میں ذکر کا مطلب کیا ہے؟ یاد. کہتے ہیں تذکرہ کیا ہے اس نے, یہ تذکرہ ذکر سے ہی نکلا ہے. کہتے ہیں نا فلاں آدمی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا, آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا, اس کا مطلب غیبت کر رہا تھا. آج کل مطلب یہی ہوتا ہے اس کا. تو کوئی کہنا آپ کو یاد کر رہا تھا, اس کا مطلب برائی یہی کر رہا ہوگا. اچھائی آج کل مارکیٹ میں, اچھائی بیان کرنے والے شارٹ ہیں مارکیٹ میں. تو ذکر کا مطلب کیا ہے بھائی؟ یاد رکھنا. تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کے دلوں میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ سکون. اور اللہ نے کہا الا, خبردار. یہ اللہ کا لفظ تنبیہ کر رہا ہے کہ اس بارے میں دوسری رپورٹیں بھی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کام سے سکون ملتا ہے, کچھ کہتے ہیں اس سے سکون. اللہ کہتے ہیں الا, خبردار, کسی کی باتوں میں آنے کی کوشش مت کرنا. یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا, یہ اس لیے لگا دیا, خبردار, یہ ساری فیک نیوز ہیں, یہ سب پروپیگنڈا ہے. دل میرے ہاتھ میں ہے تو سکون بھی کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ میں جو چاہوں اس میں ڈال دوں. سکون ایک ایسی چیز ہے
اپنے اختیار سے کبھی آتی نہیں ہے. آپ خوش رہنے کی کوشش کرو تو تھوڑا سا کچھ اسباب اختیار کر لو گے, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. جن لوگوں نے خوش رہنے پر کتابیں لکھی ہے نا, ان میں بہت سے خودکشی کر کے مرے ہیں, سمجھ رہے ہو. کتابیں لکھ گئے کہ خوش ایسے رہتے ہیں, کتاب لکھ کے جب وہ چلی نہیں مارکیٹ میں تو اسی سے ڈپریشن میں چلے گئے. وہ یار یہ چل کیوں رہی تھی مارکیٹ میں, کیا خیال ہے بھائی, یہ بک کیوں نہیں رہی, اتنی محنت سے ہم نے لکھی ہے, اسی سے کیا ہو گئی, ان کو ڈپریشن ہو گئی. خوشی پہ ورک شاپ کرنی تھی, پبلک ہی نہیں آئی, اسی سے ٹینشن میں چلے گئے. یار پبلک تو ہے ہی نہیں, سارے پیسے ضائع ہو گئے, تو وغیرہ وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ بھائی, سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ یہ دل کسی موٹیویشنل اسپیکر کے ہاتھ میں نہیں ہے. آج کل گورے بہت ورک شاپس کروا رہے ہیں نا, خوش رہنا خوش رہنا. تو اللہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ یہ دو چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں, میرے. تبھی میں نے نیند پر اتوار کو بیان کیا, وہ لازمی سن لیے گا کہ نیند بھی کس کے کنٹرول میں ہے, اللہ کے. نیند کی گولی نیند کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ سوتا آدمی اپنی طاقت سے ہی ہے, سلا کوئی نہیں سکتا آپ کو, کیونکہ دماغ آرڈر کرے گا نا سونے کے لیے دماغ کو, تو دماغ تھوڑی آرڈر کرے گا, دماغ کے اوپر کی کوئی چیز آرڈر کرے گی دماغ کو کہ آپ سو جاؤ. دماغ باقی چیزوں کو آرڈر کر سکتا ہے کہ رک جا, بولنا بند کر دے, سننا بند کر دے, آنکھیں بند کر لے. یہ سب چیزیں دماغ کے کنٹرول میں ہے, دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا, کیسے سمجھاؤں. دیکھو دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا کبھی بھی. مینیجر صاحب مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. مینیجر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہوگی. حکمران کو اوپر کی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں. اللہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. تو پھر وہی سیاسی باتیں نہ شروع ہو جائیں, اس لیے میں واپس چل رہا ہوں. عوام بھی کنٹرول کرتی ہے بعض دفعہ, بھی جب بنگلہ دیش میں جیسے کیا ہے نا. خیر, تو اچھی خبر ہے الحمدللہ, بنگلہ دیش سے بہت اچھی نیوز آ رہی ہے. جماعت اسلامی کے پرانے بیچارے بوڑھے لوگوں کو صرف اس بیس پہ پھانسی پہ لٹکایا حسینہ واجد نے. اس نے لٹکایا کہ پاکستان کی حمایت, سیاسی اختلاف تھا بھائی. اس کے بعد تو وہ بغاوت نہیں کر رہے تھے نا, بہت ظلم مچا کے رکھا ہوا تھا. اچھا, اس پہ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا اس پہ لوگ میرے بیانات پہ تبصرہ کر رہے ہیں. مفتی صاحب تو کہتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. مسلح تلوار لے کے عوام نے وہاں مسلح بغاوت نہیں کی ہے. مسلح بغاوت نہیں کی ہے عوام نے, پوری عوام جمع ہو گئی تھی. آپ کے ہاں تو عوام ہے, ابھی کیا میں بولوں, کراچی کی تو ماشاءاللہ عوام کو اللہ ہدایت دے, یہ اس ظلم کے خلاف نہیں دھرنا کر سکتے جو براہ راست ان کے اوپر ہو رہا ہے. جو قتل ہو رہا ہے نا کراچی کی گلیوں میں, گٹر وٹر پہ تو بیان ہم نے چھوڑ دیے, ابھی تو قتل و غارت پر بات کرو. جس طرح سے کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے, بات پہ 5-5 ہزار کی خاطر بندہ قتل ہو رہا ہے. کراچی کی عوام اس پہ احتجاج نہیں کر رہی ہے. حسینہ واجد جیسی انقلاب کہاں سے لائے گی بھائی. اس لیے ہم کیا کریں, ہم مسلح اس کی بات کرتے ہیں, کیونکہ اگر مسلح بغاوت ہوگی پھر تو خون خرابہ ہوگا, بہت بربادی ہوگی, پھر کٹیں گے وہ, مریں گے, نتیجہ پھر غیر جو طاقتیں ہیں وہ قبضہ کر لیں گی. اس کے ہم قائل نہیں ہیں. باقی عوام کا عوامی احتجاج وہ اس کا رائٹ ہے, اس کا حق ہے. خیر, تو بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی, تو اللہ کا جو ذکر ہے جس سے انسانوں کو سکون ملتا ہے, there are 2 types of ذکر. کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بولو نہیں کرنے کے. دیکھو آپ کا زنا کا دل چاہ رہا ہے اور زنا کے اسباب بھی ہیں, آپ زنا نہیں کرتے, آپ نے اللہ کا بہت بڑا ذکر کر لیا, حالانکہ کچھ بھی نہیں. دیکھنے میں لگے گا آپ نے کوئی ذکر بولو نا نہیں کیا, دیکھنے میں کچھ بھی نہیں کیا. کتنا بڑا ذکر کیا کہ میزان کے ترازو میں قیامت کے دن اس سے بھاری کوئی نیکی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں رجل شاب, ایک وہ نوجوان, دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جس ذات حسن و مال, غالباً مال کے الفاظ ہیں, حسین بھی ہو مالدار بھی ہو, ایسی عورت زنا کی طرف دعوت دے. یہ جواب میں یہ نہیں کہہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں, یا میرے اندر رغبت ختم ہو گئی ہے, یا مجھے سوسائٹی سے ڈر لگتا ہے, کسی نے خفیہ کیمرہ نہ لگا دیا ہو, ان سب چیزوں سے میں گھبراتا ہوں. نا 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 نا, یہ کہ سارے اسباب موجود ہیں, صرف ایک رکاوٹ ہے, انی اخاف اللہ. آج میں اگر زنا کروں گا تو کل مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا. اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. نبی نے فرمایا اس بیس پہ جو رک گیا, دعوت عورت دے رہی ہے اور یہ رک جائے, تو یہ بہت بڑا ذاکر ہے. اس نے
तहज्जुद गुजारों से ज्यादा अल्लाह का जिक्र किया है। हम तो उसको जिक्रुल्लाह करने वाला समझ रहे हैं, उस पूरी पूरी रात तहज्जुद पढ़ता रहे, तिलावत करता रहे, लोग कहते हैं बड़ा पहुंचा हुआ है। भाई ये उससे ज्यादा पहुंचा हुआ है, सही है ना। अल्लाह इसको बुलाएगा और अल्लाह कहेगा ऐसे तमाम लोग साइड पे आ जाएं। देखो लाइन लगी हुई होती है ना, जब धूप में रश में, और कहीं जैसे पहले बिल जमा कराने के लिए लोग जमा होते, तब तो मोबाइल में एप्लीकेशन आ गई है। बिल जमा कराने के लिए नहीं लोग लंबी लंबी लाइनों में लगे हो, पासपोर्ट की लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। अचानक कोई ऑफिसर कहे बीच में से, हाँ भाई आप इधर आ जाए, कंटिन्यू साइड चलाओ, आप आ जाओ। आपको कैसा लगेगा भाई? जबरदस्त। मैं सऊदी अरब में था तो लंबी लाइन लगी हुई थी, वो कोई इमिग्रेशन ऑफिसर ने पता नहीं कोई पहचान लिया होगा या कोई ताल्लुकात होंगे, आप साइड पे आ जाओ। मुझे बड़ी शर्म आ रही है भाई यार, मैं पगड़ी में, और ये लोग बोलेंगे यार हम बेवकूफ हैं जो लाइन में खड़े हुए हैं। लेकिन सऊदी अरब में आप नो नहीं कर सकते, वो अगर आपको इज्जत दे रहे हैं तो आपको इज्जत लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, वरना फिर जो वो बेइज्जती देते हैं ना वो उससे डबल होती। उसने कहा शायद वो कहीं कोई हमारे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि भाई मुफ्ती साहब लाइन में खड़े हुए, अब मैं जा रहा हूँ, लोग बुड़ यार ये क्या है यार। मैं कह रहा हूँ भाई मैं गन पॉइंट पे जा रहा हूँ, मुझे शौक नहीं है, मुझे अल्लाह की कसम मुझे लाइन में लगने का शौक है। एयरपोर्टों पे भी, कराची एयरपोर्ट पे भी जब जाता हूँ लाइन में, अब क्या होता है कि वो होता है उनका कोई एयरपोर्ट का कोई सिस्टम है कि जो खास मशहूर लोग हैं या कुछ उनको कोई प्रोटोकॉल मिलता है, वो गन पॉइंट पे हो रहा होता है। तो मुझे लोगों से शर्म आ रही होती है, लोग क्या बोलेंगे यार। तो ये खुशी खुशी नहीं होता सब कुछ, तभी हम हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं किसी को बताएं नहीं, कोई प्रोटोकॉल ले ही नहीं, मुंह पे कपड़ा डाल के जाएं। तो हमारी कोशिश यही होती है। अच्छा भाई मेरे भाई, तो फिर क्या वो बात कहां से कहां है, मैं बहुत ज्यादा घूम रही है आज। तो अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, जिसको जिना का मौका मिला और उसने जिना नहीं किया, तो ये सबसे बड़ा जाकिर है अल्लाह की नजर में, जिक्र करने वाला है। देखने में कुछ भी नहीं है भाई। तो इसलिए उलमा कहते हैं जिक्र की दो किस्में, कुछ काम ना करना, ये भी क्या है अल्लाह का जिक्र। बदनजरी का मौका मिला, इंटरनेट घर में मौजूद, कंप्यूटर मौजूद, देखने वाला कोई नहीं, फोश फिल्में खुलेआम चल रही हैं, आप किसके खौफ से बच जाओ? अल्लाह के खौफ से। नहीं यार, कोई असबाब इख्तियार करो, भाग जाओ यहाँ से, कोई हीला इख्तियार करो। ये कम नेकी नहीं है भाई, ये बहुत बड़ी नेकी है। समझते हो कि नहीं समझते? और दूसरी जिक्र की किस्म, कुछ करना, जैसे नमाज के वक्त पे नमाज पढ़ना, रोजे के टाइम पे बोलो रोजा रखना, जबान से अल्लाह को याद करना, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, सुबह शाम जिक्र की बहुत बड़ी फजीलत है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं भाई आमिलों के पास जाके जिक्र मत लो। अगर दिल में बेसुकूनी है, अल्लाह को खुश करने के लिए अल्लाह को याद करना शुरू कर दो। देखो ये बेसुकूनी ऐसी चीज है, भगाने की कोशिश करोगे नहीं भागेगी, जैसे नींद लाने की कोशिश करोगे तो आएगी। दिल दिमाग एक ही चीज है, कनेक्शन एक ही है इनका। जब आप लेटते हो और आप कहो मैं नियत करता हूं सोने की, सो जाओ, अभी तक क्यों जागा हुआ है, सो जा, दिमाग को ऑर्डर देते रहोगे, सोएगा? बिल्कुल नहीं सोए भाई। सोने का सोचना भी छोड़ दो, अल्लाह सुलाएगा तो सोओगे, वरना किसी का, यानी मस्जिद में नहीं कहना चाहिए, किसी का बाप वगैरह मुनासिब अल्फाज नहीं है, वरना कोई भी नहीं सुला सकता आपको। क्या ख्याल है भाई? तो उसका तरीका ये लेट जाओ भाई, खुद ही नींद आती है, ऐसा थोड़ी कि सोच रहा है। तो इसी तरह आजकल लोग खुश होने की कोशिश में लगे हुए हैं। यार मैं टेंशन में क्यों खुश हूं? नहीं होगा भाई ठीक है, ये आपके कंट्रोल में नहीं है। ये किसके कंट्रोल में है? अल्लाह के। होता है मेरे भाई, खुशी का कोई सबब भी नहीं होता। कैसा प्यारा शेर हकीम अख्तर साहब रहिमहुल्लाह और हमारे हजरत भी पढ़ा करते थे, दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल बयाबा हो गया आलम बयाबा हो गया। आलम जहान को कहते हैं, बयाबा का मतलब चटियल मैदान। कहते हैं जब दिल में खुशी थी तो सहराओं में भी ऐसा लगता था जैसे गुलो गुलजार। सहरा में भी खुशी, जब दिल गुलिस्तां था ना, दिल बाग बाग था, गार्डन गार्डन था दिल, तो हर चीज गार्डन गार्डन लगती, हर चीज गार्डन गार्डन। और जब दिल में सुकून ना हो तो बागों में भी सुकून नहीं मिलता, हूर और रंग में भी सुकून नहीं मिलता। आदमी का दिल का रख के लगा दे एक चमाट, किसी जो बगल में हूर बैठी भी है ना, उसको भी आदमी कोशिश करेगा कि रख के लगा दे। दिल में सुकून नहीं है। दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल बयाबा हो गया आलम बयाबा। आलम सब, कोई दुनिया भर की खुशियां उसको खुश नहीं रख सकती। तो इसलिए खुशी की हासिल करने की कोशिश मत करो, हैंड ओवर कर दो अपने आप को, तस्लीम कर दो अपने आप को। किसके हवाले? अल्लाह के हवाले। ये फिक्र ही छोड़ दो, जो अल्लाह का काम है वो अल्लाह को करने दो भाई। आपका जो काम है आप उसको फोकस करो। देखो एक आदमी को मजदूरी पे लगाया, सेठ साहब ने बोला ये कुआं खोद, शाम को तुझे मैं 1000 रुपए दे दूंगा। उस 1000 की लालच में वो कुआं खोद रहा है। ऐसा ही है ना, गरीब था ना, अब हर थोड़ी देर में देख रहा है कि सेठ भाग तो नहीं रहा, ऐसा तो नहीं 1000 रुपए देगा कि नहीं देगा। फिर पूछ रहा है सेठ साहब
एग्रीमेंट पक्का है ना, दोगे कि नहीं दोगे, उसी लालच में मैं कुआं खोद रहा हूँ। सेठ क्या कहा, तू काम को तो फोकस कर, जितनी देर में तू आता है इतनी देर में तो कितना गड़ा और खुद चुका होता, तू अपना काम कर, तुझे टाइम पे पैसे मिल जाएंगे। फिर आप गड़ा खोद के, यार भाई देगा ना पैसे, मजाक तो नहीं कर रहा ना मेरे साथ, लोगों से पूछ रहा है ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, असली नोट देगा ना, जाली नोट तो नहीं देगा ना, क्या ख्याल है भाई। ये सारी, सेठ को गुस्सा आएगा, बोलेगा पतली गली से निकल यहाँ, क्योंकि तुझे जो काम किया तो उसको फोकस कर यार। हम यहाँ बेवकूफ बैठे हुए, 1000 रुपए मैं नहीं दे सकता तुझे, क्या 1000 क्या चीज है मेरे लिए। सेठ करोड़पति आदमी है और आपको ये फिक्र लगी पता नहीं 1000 देगा कि नहीं देगा। वो कहेगा भाई तो क्या तू यानी मेरे को बेवकूफ समझा हुआ है तूने, 1000 रुपए तो हम जहाज बना के किश्ती बना के उड़ाते हैं उसको, वो यही कहेगा ना सेठ। तो सुकून के खजाने किसके हाथ में मेरे भाई, अल्लाह के हाथ। खरबों खरबों लोगों को उसने खुशियां दी हैं, अरबों खरबों लोगों को। अल्लाह ने कहा तुम्हें जो काम मैंने जिम्मे लगाया ना मुझे याद रखो। याद रखने का मतलब जो फराइज और वाजिबात हैं पूरे करो, जो ऑर्डर दिए उनको पूरे करो, जिन बुराइयों से मना किया उनसे बचो, इस काम को तुम फोकस करो। हम क्या करते हैं, 2 दिन नमाज पढ़ के देखा सुकून मिला कि नहीं मिला, कह रहे हैं अभी भी टेंशन तो है, मसाइल अभी भी मेरे खत्म नहीं हुआ। मैंने पैगाम भेजा हुआ है, वो तो अभी भी मसला वहां से तो अभी भी ठहंगा ही आ रहा है, उनके अब्बा अभी भी राजी नहीं हुए। भैंस वाला लतीफा बहुत दफा सुना चुका हूं, एक और दफा सुन लो यार। वो एक आदमी जो था उसकी भैंसें मरती थी, उसकी टेंशन ये थी, उसने मौलवी साहब से आके कहा मौलवी साहब बड़ी टेंशनों में हूँ। मौलवी साहब ने आयत पढ़ी अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह को याद रखने से दिलों को सुकून मिलता है। तो जब तू नमाज पढ़ेगा अल्लाह को याद करेगा, तुझे सुकून ऐसे मिलेगा कि तेरी भैंसें मरना बंद हो जाएंगी। सुकून का मौलवी साहब ने ये मतलब समझा, लेकिन ये मतलब था नहीं सुकून का कि तेरी भैंसें मरना क्या हो जाएंगी, बंद। भाई सुकून ऐसे मिलेगा, भैंसें मरे ना मेरे, तेरी तरजीहात ही चेंज हो जाएंगी। भैंस मरना अब तेरे लिए इतना बड़ा इशू रहेगा नहीं, तेरी तरजीहात ही कुछ और बन जाएंगी। जब आपकी तरजीहात ही चेंज हो जाती हैं, हदफ और विजन ही चेंज हो जाता है, फिर आप भैंस के जीने और मरने को सफर का हिस्सा समझते हो, फिर आप हदफ किसी और चीज को बनाते हो। समझते हो कि नहीं समझते? तो मौलवी साहब को यह समझाना चाहिए था। मौलवी साहब ने कहा भाई जब तू नमाज पे आएगा तेरी भैंस से नहीं मरेंगी, लिहाजा तुझे सुकून मिलेगा। क्योंकि अल्लाह क्या कहते हैं, जो अल्लाह को याद करता है उसको क्या मिलता है भाई, सुकून। और सुकून का मतलब भैंस, यही मतलब हुआ ना, भैंस मिलेगी। वो फजर पढ़ने आया, गया तो एक और भैंस मरी हुई थी। आया मौलवी साहब के पास, मौलवी साहब मेरी तो भैंस मर गई, आप कह रहे होते सुकून मिलता है दिलों को, मुझे तो टेंशन और मिल गई। मौलवी साहब ने कहा अल्लाह तुझे आजमा रहा है, जोहर भी दोबारा ट्राई कर। अल्लाह आजमा रहा है भाई। जोहर पड़ी, गया वापस, एक और भैंस। असर में आया, एक और भैंस। एक कट्टा ना चीख रहा था बहुत ज्यादा, भैंस का बच्चा नहीं होता, तो उसको बोलता है कि चुप कर जा, तू तो खाली 2 नफिल की मार है। उनको तो मारने के लिए 4 फर्ज पढ़ने पड़े हैं, बड़े बड़े भैंसे थे वो। तू ज्यादा शोर नहीं कर, 2 नफिल पढ़ूंगा अल्लाह के लिए, तेरा इन्ना लिल्लाह हो जाएगा, शोर नहीं कर ज्यादा। समझते हो कि नहीं समझते? तो सुकून का ये मतलब नहीं है। सुकून का मतलब जो काम अल्लाह ने आपके जिम्मे लगाया आप उस काम में जुट जाओ। सुकून की टेंशन बोलो छोड़ो, ये किसके हवाले कर दो, अल्लाह ने देना है दे, नहीं देना है नहीं दे, वो देगा। कैसे हो अल्लाह की क्यों क्या पड़ी है यार तुम्हें टेंशन देके, है भाई। और अगर परेशानियां आई तो उनमें सबर की तौफीक भी देगा, वो सबर की तौफीक देगा। बौखलाओगे नहीं। अल्लाह हम सबको परेशानियों से बचाए, और अल्लाह ना करे कोई परेशानी मुकद्दर में हो तो अल्लाह सबर की तौफीक दे। हमने तो भाई परेशानियां देखी नहीं है, अल्लाह बचा के रखे हमें। तो अब देखो गजा पे जो बमबारी हो रही है, हमें कितना तरस आता है, लेकिन वहां से जो लोग इंटरव्यू देते हैं उनके चेहरों पे कैसा सुकून है, कैसा इत्मीनान है। ये क्या है, ये किसकी तरफ से सबर मिलता है, तभी तो डटे हुए हैं। ये सबर किसकी तरफ से मिलता है, ये अल्लाह की तरफ से है। बाद में बड़ी परेशानियों को बर्दाश्त करना आसान, छोटी को बर्दाश्त करना मुश्किल। तो अब मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अल्लाह को याद किए बगैर, इस्लाम पे चले बगैर, शरीयत पे चले बगैर सुकून मिलना मुमकिन नहीं। समझते हो कि नहीं समझते? खुश रहना जरूर, और शरीयत पे चलना सुस्ती के साथ मुमकिन नहीं है। अभी रफी भाई भी सो रहे हैं। शरीयत पे चलना सुस्ती के साथ मुमकिन, देखो सो जाओ ना ये सुस्ती नहीं है, जागा पर ढीला हो ये सुस्त है। सोना तो नेचुरल है, वो तो अपने इख्तियार में थोड़ी, भी मैंने बताया ना कि अपने इख्तियार में नहीं है ये। हम लोग जागे हुए सुस्त होते हैं, जागे हुए सुस्त होते हैं। सोना तो अपने इख्तियार में थोड़ी है, बैठे बैठे लोग सो जाते हैं। हमारे क्लास फेलो थे मदरसे में, वो जब सर्दे में जाते सो जाते हैं, उनको कोनी मार के सर्दे में उठाना पड़ता था, भाई अगली रकत का शुरू होने वाली है। हालांकि बहुत एक्टिव थे वो, बहुत एक्टिव थे। मैंने बहुत एक्टिव लोगों को देखा है बैठे बैठे सो जाते हैं।
یہ تو یہ دماغ اپنے اختیار میں نہیں ہے. پوری کائنات A to Z الف سے یہ لے کر یا تک 2 ٹکے کی, یہ 2 ٹکے بولتے ہوئے مجھے مزہ بہت آتا ہے یار, کیونکہ اس سے نا دنیا کی محبت دل میں واقعی 2 ٹکے کی نہیں رہتی. میرے دل پہ تو بڑا اثر پڑتا ہے, مجھے اس لیے بڑا مزہ آتا ہے, کیونکہ میرا تو ہدف ہے کہ میں اپنے دل سے دنیا کی محبت نکالوں. ہم نے اہل اللہ سے یہی سیکھا ہے, اپنے بزرگوں سے, کہ دنیا کی محبت لے کے اس دنیا سے مت جانا, ورنہ بہت بری موت ہوگی. دنیا کی محبت لے کے اس دنیا سے مت جانا. دیکھو دنیا کی محبت کتنی گندی چیز ہے, بری چیز ہے. مجھے پتا ہے کہ یہ گندی کا لفظ بہت گندا ہے, لیکن میں جان کر استعمال کر رہا ہوں. برا کا لفظ تھوڑا سا اچھا لفظ ہے, لیکن میں جان کر استعمال کر رہا ہوں. یہ دنیا کی محبت ہوتی کیا ہے؟ کل میرے سامنے میں لاہور میں جن کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا نا, انہوں نے اپنا واقعہ بتایا کہ بہت غربت میں ان کا ٹائم گزرا ہوگا. انہوں نے بتایا کہ میری زوجہ نے اس شدید ترین غربت میں میرا بڑا ساتھ دیا, گھر میں کھانے کو روٹی نہیں. آج وہ بہت بڑے تاجر بن چکے ہیں. مجھے بڑا اچھا لگا یار, کوئی بیوی اتنا ساتھ دے رہی ہے غربت میں. کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ صرف روٹی ہے, اس کے ساتھ گھر میں سالن بھی نہیں ہے. تو یہاں تک نوبت آئی, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن گھر والی نے کیا دیا. ایسا نہیں ہو کہ جیسے آج بعض خواتین جو بیان نہیں سن رہی, فوراً بھائی شوہر غریب ہو گیا تو خلا لے کے نکل لو پتلی گلی سے. اسی میں بچے بھی دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں, اسی غربت میں بچے بھی کیا ہو رہے ہیں. اللہ پہ توکل بھی ہے نا, حالانکہ وہ کوئی زیادہ کوئی مولانا بھی نہیں ہے, کوئی ایسا بھی نہیں, کوئی بہت زیادہ دیندار سمجھے جاتے ہوں. ایسی نارمل ایک تاجر ہے, بزنس مین ہے, اولاد بھی نہیں روکی, گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہے, بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں. کہ کھلانے والا کون ہے؟ اللہ. دیکھو قیامت کے دن پتہ چلے گا اللہ کی نظر میں کون اچھا تھا کون برا تھا. گیٹ اپ تو بھائی سارے بڑے اچھے بنا کے گھوم رہے ہوتے ہیں, حاجی پاجی تو سارے بن جاتے ہیں. حضرت حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اسلاف میں نا, جو اسلاف تھے ہمارے تابعین, صحابہ, تبع تابعین, ان کے ہاں ظاہری عمل سے زیادہ دل کے عمل کی ویلیو تھی کہ اندر سے بندہ کیسا ہے, اندر سے ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور ہم لوگ جو فوکس کرتے ہیں وہ ظاہر کو زیادہ فوکس کرتے ہیں, اندر کو فوکس نہیں کرتے. ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے. جب ہم مانتے ہیں کہ خدا ہے, رزق اس کے ہاتھ میں ہے, اور وہ منع کر رہے ہیں نسل روکنے سے کہ غربت کے خوف سے نسل مت روکو, تو مان لو یار وہ وہی کھلاتا ہے. اوپر سے بولنے والے آپ کو مارکیٹ میں بہت ملیں گے, لیکن یہ اوپر سے ہی ہے, یہ جملہ نیچے نہیں اترتا. اور اس کے پھر صرف اولاد کے روکنے پہ اثرات نہیں آتے, باقی زندگی میں بھی اس کے اثرات آتے ہیں. اولاد کا روکنا تو ایک اس کا اثر ہے جو ظاہر ہو رہا ہے, باقی جگہوں پہ بھی کنجوسی نظر آئے گی, اللہ پہ توکل نظر نہیں آئے گا. کیونکہ جب توکل نہیں ہے تو پھر کہیں بھی نہیں ہوتا ہے تو سب جگہ ہوتا ہے. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میرے ایسے حالات تھے, اور اس طرح بچے بھی پیدا ہو رہے ہیں, اور بیوی بھی نہ نسل روک رہی ہے اور ساتھ دے رہی ہے. اور اس غربت میں کہتے ہیں جب پیسہ آنا شروع ہوا, بہت محنت کی انہوں نے, تو بیوی کیا کہہ رہی ہے, آپ کے بھائی غریب ہیں, آپ ان کو سپورٹ کریں. ابے میں نے کہا یار ایسی خاندانی بھابی, یار ایسی خاندانی عورتیں مارکیٹ میں, مرد نہیں ہیں, عورتیں کہیں ہماری برائی کر رہے ہیں, مرد کون سا ایسا خاندانی ہے, مثال دے رہا ہوں میں, ان کی تو بیگم ایسی خاندانی تھی نا. کہہ رہے ذرا سے پیسے آنا شروع ہوئے تو میرے بھائی سارے غریب تھے, تو میری گھر والی نے کہا کہ آپ کیا کریں, ان کو سپورٹ کریں. کہہ رہے میں نے ان کو سپورٹ کرنا شروع کیا, سب کو کاروبار میں لگایا, زمینیں لے کے دی. آج اللہ نے اچھا بچے بھی سارے, اب جب پیسہ آیا تو جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے گئے, سارے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں ہی پڑھ رہے ہیں. کل رات میں ان کے بچوں کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا, ہم 3-3:30 بجے جا کے, بلکہ میرا فجر کی اذان ہو گئی تھی, بیٹھا ہوا تھا. مجھے ایسا اچھا لگ رہا تھا ان کے ساتھ. وہ بچوں کی باتیں بھی بڑی ٹائٹ, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں, اور مسائل کیا پوچھ رہے ہیں, سارے دین کے مسائل, کہ اپنے دین کی ہم یونیورسٹی میں حفاظت کیسے کریں, لڑکیوں سے میل جول سے کیسے بچیں ہم. تو میں نے کہا یار ایجوکیشن میں بھی آگے ہیں, اخلاقیات میں بھی تربیت بھی ہو گئی, پیڑ بھی بھر گیا, اور قد بھی ایسے لمبے تڑنگے سے نا, ایسے لمبے. تو میں اصل میں تو بچوں کے لیے نہیں بتا رہا تھا, اصل میں تو یہ کہ میں نے کہا یار اب دیکھو یہ خاتون ہے, شوہر سے کیسی وفا کر رہی ہے, گزارا کیا غربت میں, اس کے بعد جب پیسہ آنا شروع ہوا تو اس نے کہا بھائی جو میرے مقدر کا ہے وہ تو اللہ مجھے کھلا رہا ہے. کہ بیگم کا بیان کیا تھا, انہوں نے خود بتایا کہ جو میرے مقدر کا ہے اللہ مجھے, بھئی جب پیسہ آتا ہے تو گھر میں لائف اسٹائل تو اچھا ہو ہی جاتا ہے, تو ہمارا تو ہو ہی گیا نا بھئی, ہمیں تو اچھا مل رہا ہے, ایئر کنڈیشن بھی گھر میں لگ گیا, گھر بھی اچھا مل گیا. اب سپورٹ کس کو کریں, بھائیوں کو سپورٹ کریں آپ. تو یہ کیا ہے, دل کیا ہے, دل میں حب دنیا بولو نا نہیں ہے, دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے. دل میں دنیا کی محبت ہوتی نا, پہلے تو ان سے اولاد ہی پیدا نہیں ہونی تھی,
کیونکہ یہ ہوس ہوتی ہے نا کہ سارا بچانا ہے ہم نے، مخلوق پہ خرچی کرنا، اور پھر جب یہ انسان اپنی اولاد نہیں پیدا کرتا کہ کھلانا پڑے گا تو وہ شوہر کو مشورہ دے کہ دوسروں کی اولادوں پہ کھلاؤ. پھر انہوں نے بتایا کہ بہنوں کے ساتھ بھی تعاون اور وغیرہ وغیرہ، خاندان کے ساتھ بھی. اور مرد کا دل جب بیوی اس طرح کی باتیں کرے نا اتنا بڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں پوری جائیدادیں اس کے نام کر کے جاؤں گا میں. مرد کا دل اتنا اللہ نے بڑا رکھا ہے. اگر آدمی کا بچہ ہو پاجامہ نہ ہو، پاجامے تو پھر مارکیٹ میں بہت گھوم رہے ہیں نا، انسان کا بچہ ہو نا تو وہ اتنا بڑا دل ہو جاتا ہے جب بیوی اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہے. تو آج کل تو ایک دوسرے کی دولت پہ نظر، شوہر بیوی کے مال پہ نظر رکھتا ہے، اس کو پوچھتا رہتا ہے تمہارے ابا کی وراثت گئی کہاں. اور بھائی یہ اس کا ہیڈیک ہے یار، اگر اس کو ملی بھی ہے تو تجھے کیا دلچسپی ہے کہ اس کے پاس بینک میں کتنے پیسے ہیں، اس کو ابا کی وراثت سے کیا ملا، تیرا لینا دینا نہیں ہے. تیری جو ذمہ داری ہے وہ تو نے پوری کرنی ہے نا. بھائی بیگم کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا غریب ہو، آپ کے ذمہ جو نان نفقہ ہے، شریعت کہتی ہے اس نان نفقے کی کوالٹی اور کوانٹٹی پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اللہ نے عورت کو حق دیا ہے کہ اس کا ساری ذمہ داری کس پر ہے؟ شوہر پر ہے. چاہے وہ پیسہ ٹھیک ٹھاک ہو اس کے پاس، صرف ایک چیز پہ فرق پڑے گا کہ علاج اس کے پر ہوگا کہ اگر اس کے پاس پیسہ ہے تو پھر اس کے اپنے پیسوں سے اس پر علاج لازم ہوگا. لیکن ہماری سوسائٹی میں مرد یہ بھی کر لیتے ہیں کہ نہیں بھائی چلو علاج بھی میں ہی کروں گا، اور اچھی بات ہے، کر لینا چاہیے. تو یہ ہے حب دنیا. اور اس قسم کی عورت جو ہے تو اس کا مطلب اس کا دل دنیا کی محبت سے بولو پاک ہے. پیسہ اچھا سب کو لگتا ہے، ہوس نہیں ہے پیسہ اچھا لگنا برا نہیں ہے، وہ تو سب کو لگتا ہے اچھا، کیونکہ اس سے نعمتیں ملتی ہیں. اللہ نے دولت کو اپنا فضل کہا ہے قرآن کریم میں. ہوس الگ چیز ہے اور پیسے کی چاہت الگ چیز ہے. آج ہوس ہے، لالچ ہے، غیر اخلاقی طریقے سے کمانا، بٹورتے رہنا. میں آج کیا ہوتا ہے جو خواتین بیان نہیں سن رہی، جب وہ شادی ہو کے گھر میں آتی ہیں شوہر کے تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہنوں کو کیوں کھلا رہا ہے، یہ اپنے بھائیوں کو کیوں کھلا رہا ہے، یہاں تک کہ اپنی ماں کو کیوں کھلا رہا ہے، یہ اتنی ٹینشن. اور میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کیسے مرد کے دماغ کو ایسا قبضے میں کیا ہے کہ وہ کسی قابل نہیں رہا، وہ کہیں خرچے نہیں کرتا. اچھی بھی ہے الحمدللہ، جیسے میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے. اور مردوں میں بھی دونوں قسم کی بیماریاں پائی جاتی ہیں. عورت کے کما رہے ہیں بیگم سے کہ تم کما کے لاؤ. یہ بات تو میں بار بار کہتا ہوں، شدید مجبوری نہ ہونا میرے بھائی. اپنے خاندان میں اپنے نسلوں میں یہ رسم چھوڑ کے جاؤ، ان کو یہ باور کرا دو کہ ہمارے خاندان میں مرد کماتے ہیں، عورتیں کھاتی ہیں. بولو ہماری پرمپرا ہے، یہ ہم اس کو چینج نہیں کر سکتے، ہمارے خاندانی رواج ہے. بھائی ہمارے یہاں عورتیں نہیں کماتی، یہ سیکھ لو، یہ کیا کر لو. میں کبھی نہیں دعویٰ کرتا کہ میں جو باتیں کرتا ہوں میرا بھی 100% عمل ہے اس پہ. میں تو اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ جو باتیں کر رہا ہوں مجھے اس پر عمل کی توفیق دے. میں تو بار بار کہتا ہوں بھائی میں آپ لوگوں کو کوئی نصیحت کرتا ہوں اس نیت سے کہ مجھے بھی اللہ عمل کی توفیق دے، لیکن کچھ باتیں بتانی پڑتی ہیں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ یار یہ پھینک رہا ہے لمبی لمبی نا. جب اس پر آزمائش آئے گی نا تو پھر دیکھیں گے ہم. اللہ بچائے ہمیں آزمائشوں سے. میں نے بتایا مجبوری کے حکام تو الگ ہے. اب قحط پڑا ہوا ہے تو پھر تو بیگم جاب کر رہی ہے، مرد کی جاب نہیں، وہ تو ایک مجبوری ہے نا. بھیک مانگنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی تو کما لے. تو میرے تو آمدن بھی بہت کم تھی اور میرے 3 گھر تھے، عرصے سے تو میرے 3 ہی چلے آ رہے ہیں نا. تو آپ کا کیا خیال ہے مجھے ضرورت نہیں پڑی ہوگی اتنے بچوں کو پالنے کے لیے کہ بیگم کو میں اجازت دیتا ہوں بھائی. اور جاب بھی کہاں، مدرسے میں پڑھانے کی، اسکول میں پڑھانے کی. میں نے کہا نہ، مدرسے میں پڑھانا ہے تو بھائی فری پوکٹ میں. کیوں بھائی؟ ہماری خاندان میں یہ اب تک چلا آ رہا ہے اور آئندہ ہم اپنی نسل میں چلائیں گے. بھائی ہمارے خاندان میں کمانا کس کا کام ہے؟ مرد کا. عورت کا کام کیا ہے؟ کھانا. اس پہ ہمیں کیا ہے بھائی؟ فخر. نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں؟ تو یہ رسم چھوڑ کے جاؤ. بھائی ہم لوگ کیا نہیں عورتیں کماتی ہیں، ہم لوگ کیا مرد کماتے ہیں. خدا کی قسم ایسا اچھا خاندانی نظام چلے گا نا تمہارا، اتنا ٹائٹ نظام چلے گا. بچے تمیز سے پلیں گے، بچے پیدا بھی تمیز سے ہوں گے، ان کو ماؤں کی محبتیں بھی پوری ملیں گی اور تمہیں بیویوں کی محبت بھی پوری ملے گی. ایک دفعہ اگر عورت کے ہاتھ کی کمائی مرد کے منہ کو لگ جائے نا وہ بہت اپاہج بن جاتا ہے. اس کو ایسے مزے لگ جاتے ہیں نا فری پھوکٹ کے کھانے کے. کیونکہ جن قوموں میں یہ رواج آیا ہے نا، دیکھو کچھ برائیاں ایسی ہوتی ہیں ان میں بریکیں نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ بڑھتی ہیں. مثال کے طور پر ابھی جاپان کے بارے میں رپورٹ آئی کہ نسل ختم ہوتے ہوتے جاپان کا دیوالیہ ہونے والا ہے. ابھی رپورٹ ہی ہے جاپان میں، پتہ ہے آپ کو؟ ان کے بچے پیدا ہونا ختم ہو گئے نا، تو اب بڈھے وہ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں جاپانی. سویڈن کا صدر تو ایک دفعہ تقریر میں رو پڑا تھا کہ ہمارے یہاں بڈھے ہو رہے ہیں. وہ تو کورونا نے کچھ فضل کیا، بہت سارے بوڑھوں کو شارٹ کر دیا، ورنہ تو وہ پاگل ہو گئے تھے کہ بھئی کوئی کما تو رہا نہیں ہے، سارے کھا ہی رہے ہیں بیٹھ کے. تو وہ باہر سے لوگوں کو بلاتے ہیں، لیکن ان کی اپنی قومیں ختم ہو رہی ہیں.
ऐसा क्यों हुआ? जब उन्होंने फैमिली प्लानिंग को शुरू किया तो उनके जहन में ये नहीं था कि ये यहाँ जाके बंद होगा। उनका ख्याल था अभी हम 2, फिर हम कहेंगे अब 3 कर दो, अब फिर दोबारा 2 पे आ जाओ, यही था ना। अभी तो हमारी आबादी बहुत है तो हम ऐसा करते हैं 2-2 पे ले आते हैं, बल्कि 1-1 पे ले आते हैं ताकि आबादी जरा से भी ना बढ़े। फिर थोड़े दिनों में हम 2-2 पे ले आएंगे, फिर हम 3-3 पे ले आएंगे। जब कम होने लगेगी तो एक तमीज से चलेंगे। ये क्या मुसलमानों की तरह कि बरसाती मेंढकों की तरह बच्चे पैदा हो रहे हैं इनके? वो हमें ये कहते थे खरगोश की तरह बच्चे हो रहे हैं, कोई प्लानिंग नहीं है और कोई इसके लिए वो गुर्बत से मरे जा रहे हैं, पेट्रोल महंगा हो रहा है और फिर बेफॉर्म में एक नया बच्चा आ गया जी। बेफॉर्म के फॉर्म नहीं है इन लोगों के पास, इतना गरीब मुल्क, कागज बाहर से उधार ले रहा है ये, वो बच्चे ही डाले जा रहे हैं उसमें। ये जाहिल कौम, वो हमारे बारे में ये कहते हैं। हमने देखो कैसे मैनेज किया सिस्टम को और कैसे जबरदस्त। तो कुछ गड़बड़ें ऐसी होती हैं कि वो आप शुरू आप करते हैं, कंट्रोल में आपके नहीं होती। तो ये हुआ है उन लोगों से। अब नॉर्वे एक बच्चा पैदा करने पर 24 लाख रुपए दे रहे पाकिस्तानी। ये 24 लाख पिछले साल की रिपोर्ट है जब करेंसी की, अब तो वो 36-35 लाख बन चुकी हो। आप नॉर्वे की नेशनलिटी लो और कोई काम ना करो वहां जाके, सिर्फ यही करो, मिलते रहेंगे आपको। वो कह रहे हैं हमारी कौम बढ़े, नेशनलिटी नहीं है फिर नहीं देंगे। वो कहेंगे जब हमारी कौम का बंदा बन गया तो फिर होगा। तो ये क्यों हो रहा है वहां पे नस्लें? और 50-60 साल के बाद आप देखोगे जापान में पश्तो चल रही होगी, इंशाल्लाह आप देखोगे पश्तो होगी, क्योंकि हमारे जो पश्तून ताजिर हैं पेशावर से और अफगानिस्तान बहुत जा रहे हैं वहां पे। चपली कबाब दबा के खुला हुआ होगा, मेड इन जापान चपली कबाब है। हकीकत बता रहा हूं आपको, आप मजाक ना समझो। लेकिन आपको इसलिए भी यकीन नहीं आ रहा कि 50 साल बाद हम जिंदा ही नहीं होंगे। अगली नस्लें अगर ये हमारा बयान सुनेंगी तो वो कहेंगी तो जापान तो है ही पठानों का मुल्क, तो मुफ्ती साहब ये बातें कैसी करके गए हैं? तो 50 साल के बाद 60-70 साल के बाद माहौल चेंज हो चुका होगा ना, तो कहेंगे इसमें हंसने की क्या बात है यार, ये इतना मुफ्ती साहब इस बात को बयान करके अच्छा भी ये जापान तो है ही, जापान खान उसने बनाया था ये। क्योंकि जब चेंज, बहुत से कंट्री ऐसे हैं जिनमें जो असल कौमें थी वो खत्म हो चुकी हैं। यूनान जो है ना, यूनान, इसके बारे में आप हिस्ट्री उठा के देखें, इन्होंने बहुत सदियों पहले फैमिली प्लानिंग पे अमल किया तो इनकी नस्ल घटते घटते असल कौम ही खत्म हो गई है। दूसरी कौम है जिसको यूनानी कहा जाता है, अपने ही हाथों मर गए, खत्म। वजह क्या है कि जब आप ग्रोथ रेशो को कम करते हैं ना तो आपको लोगों का ये जहन बनाना पड़ता है कि बच्चे जब कम होंगे तो आपकी जेब पे बोझ कम आएगा, उनकी तरबियत आसान होगी। ये बोझ है बच्चे। एक दफा आपके जहन में, आपको उनके दिमाग में ये डालना पड़ता है कि ये नेमत नहीं है, ये क्या है, ये बोझ है। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए बगैर कोई नस्ल रोकता नहीं है। कुरान ने क्या कहा, यहबु लिमन यशाउ इनासा, जिसको चाहता हूं बेटियां गिफ्ट करता हूं और जिसको चाहता हूं बेटे गिफ्ट करता हूं। हिबा गिफ्ट को, इनाम, तोहफे को कहते हैं। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरान व इनासा, जिसको चाहता हूं दोनों गिफ्ट करता हूं, बेटे भी देता हूं बेटियां भी। और जमा का सीगा लाए अल्लाह ताला, एक बेटे का तो या एक बेटी का तो जिक्र ही नहीं किया। और अरबी में जमा कम से कम 3 अफराद, यानी कम से कम 6 से तो निसाब शुरू हो रहा है। अब कुरान ने जो सॉफ्टवेयर डाले सहाबा और ताबीईन के जहन में, जो इंस्टॉल किए, वो ये कि औलाद गिफ्ट है। अब बताओ, गिफ्ट को खर्च करने में, लेने में प्लानिंग होती है या खर्च करने में प्लानिंग होती है? मिसाल के तौर पर एक बंदा आया मेरे पास, एक लिफाफे में 50,000 रुपए दिए, मुफ्ती साहब ये गिफ्ट है। मुफ्ती साहब ने गुन्ने बन के यूं करके डाल लिए जेब में। उधर से आया 50,000 गिफ्ट, यूं करके डाल लिए। उधर से आया 1 लाख गिफ्ट, होता नहीं है ऐसे, वो कुछ तो होने दो ना। उधर से आया, अच्छा नात ख्वानों को बड़े पैसे मिलते हैं। कल मैं जलसे में गया ना, बड़ी प्यारी नात पड़ी बंदे ने, बड़ा मजा आया। लेकिन जब कोई अच्छा शेर पढ़ता, लोग आते, ये लो भाई, चुपके से मुट्ठी में पैसे रख के। हमारा 2 घंटे बयान हुआ, हमने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, लोग एकदम जोश में आते हैं, लेकिन कोई हिल भी नहीं रहा। हमने कहा चलो यार, नात खानों के मजे बहुत है। अच्छा इधर से 50,000 आ रहे हैं। अब कोई कहे मुफ्ती साहब इतने पैसे ले रहे हो, बगैर प्लानिंग के पैसे ही आते चले जा रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। मैं कहूंगा आए जितने भी, इसके लिए प्लानिंग की जरूरत नहीं है। प्लानिंग की जरूरत होगी खर्च करने में। ये प्लानिंग का मौका नहीं है, क्योंकि गिफ्ट तो जितने आ जाए अच्छा है भाई, जितने आ जाए। लॉकर बड़ा बनवा लूंगा मैं, एक और अकाउंट खुलवा लूंगा मैं, जेबें बड़ी करवा लूंगा मैं। गिफ्ट कभी कोई नहीं रोकता। प्लानिंग गिफ्ट लेने में नहीं की जाती, गिफ्ट को खर्च करने में की जाती है। कि ऐसे ही उड़ाओ नहीं, अब इतने आ गए हैं तो अब शादी तो हो नहीं सकती, अब क्या करें हम इससे। पहले तो प्लानिंग आसान थी मेरे लिए। अब भाई ऐसा करते हैं कि बच्चों को हम जरा और अच्छे स्कूल में डाल देते हैं, जरा और तगड़ी फीसें हो जाएंगी उनकी, और ये कर देते हैं, ये कर देते हैं। हाँ, बगैर प्लानिंग के उड़ाना शुरू कर दोगे तो ये नेमत की नाकदरी। तो अल्लाह मियां ने कुरान में जो हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए ना, मुसलमान सोसाइटी को जो कुरान पढ़ते हैं, उनको ये बताया कि औलाद ये बोझ नहीं है, बल्कि ये क्या है, गॉड गिफ्टेड है, ये खुदा की तरफ से गिफ्ट है।
اب جب گفٹ ہے تو گفٹ آنے میں پلاننگ نہیں ہوتی, جب آ گئے تو پھر پلاننگ کرنی ہے تاکہ ضائع نہ ہو کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو عالم بنانا ہے, اس کو مفتی بنانا ہے, اس کو کیا بنانا ہے, انسان کا بچہ بنانا ہے, کیسے بنانا ہے, کون سے اسکول میں بھیجیں, کس بزرگ کے پاس بھیجیں, کس کے بیان سنائیں, چرسیوں میں بیٹھ رہے ہیں تو اس سے کیسے بچائیں ہم اس کو, صبح و شام ایسا نہ ہو پب جی کھیلتے کھیلتے زندگی گزر جائے. تو پلاننگ اس اولاد کا کیا استعمال ہے اس میں پلاننگ ہوگی. ہمارے یہاں فیملی پلاننگ والوں نے الٹے کام شروع کر دیے, اولاد پیدا کرنے میں پلاننگ شروع کر دی کہ پلاننگ سے پیدا ہوں گے, پہلے ایک ہوگا 25 سال کے بعد دوسرا, بعض دفعہ ہوتا ہی نہیں 25 سال کے بعد دوسرا, یہ آپ کے اختیار میں ہے ہی نہیں. اب اس الٹی پلاننگ کا جو نقصان ہو رہا ہے نا, بڑا نقصان, میں بار بار کہتا ہوں, لڑکے اور لڑکیوں کی گروتھ ریشو کی ایسی کی تیسی ہو گئی. اب جس کو سب کو 2 بچے چاہیے, تو جس کو بیٹا مل گیا وہ تو نسل روکے گا, جس کو نہیں ملا وہ 5-5 6-6 بیٹیاں ہو جاتی ہیں بیٹے کی لالچ میں, وہ 6 بیٹیوں کے بعد جا کے نسل روکے گا. بیٹے 1 یا 2 اور بیٹیاں 6-6, تو یہ تو سارا فطری نظام کی ایسی کی تیسی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. آپ کہہ سکتے ہو کہ چائنا اور جاپان اور انڈیا, ان دونوں کنٹریز میں فیملی پلاننگ پر عمل ہوتا ہے, تو ان میں تو گروتھ ریشو ایسا نہیں ہے کہ لڑکیاں بہت زیادہ لڑکے کم, بلکہ وہاں تو لڑکیاں ہی شارٹ ہیں. تو بھائی وہ ایک اور ظلم کر رہے ہیں جس کا خدا آخرت میں انتقام لے گا, وہ یہ کہ لڑکیوں کو ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے پیدا ہونے سے پہلے, ورنہ اگر وہ پیدا ہونے دینا تو وہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں, اتنی عورتیں پیدا ہو جائیں, مرد مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے ان کے, کیونکہ جس فیملی میں ایک بیٹا ایک بیٹی ہو گئی وہ روکے گا نسل, جس کے 2 بیٹے ہو گئے وہ بھی روک لے گا, کیونکہ بیٹے کی ضرورت لوگوں کو بیٹی سے زیادہ ہوتی ہے, خود ماؤں کو بیٹا چاہیے ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں ہماری سوسائٹی میں 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں 7 بیٹیاں, کس چکر میں یار, اس چکر میں کہ شاید اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے, وہ نہیں ہوا تو اب تو سارا سیٹ اپ جب آپ فطرت کے کام میں ٹانگ اڑاتے ہو تو الٹا پلٹا ہوتا ہے. تو میں اس کر رہا تھا کہ اسلام نے جو سافٹ ویئر ہمیں ہمارے دیے, جو قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پر ایمان رکھتے ہیں, وہ یہ کہ یہ نعمت ہے, لہذا جب آپ کے دماغ میں یہ آ گیا نا, یہ سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے کہ نعمت ہے, تو پھر آدمی کیا چاہے گا, میری اولاد زیادہ ہو. یہ کافروں کو بھی یہی پتا تھا کہ اولاد زیادہ ہونا نعمت ہے, یہی وجہ ہے کہ قرآن کافروں کو کہتا تھا کہ تم اگر اطاعت کرو گے تمہیں اللہ کثرت سے اولاد دے گا. یمددکم باموال وبنین, یہودیوں کو اللہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ جب تم اطاعت کرو گے کثرت سے اللہ تمہیں اولاد دے گا. اور قرآن کہتا ہے, شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو, وکثرکم, اللہ نے تمہاری آبادی بہت بڑھا دی ہے, یہ اللہ کی نعمت ہے, اس پہ شکر ادا کرو. فیملی پلاننگ والے ہوتے اس زمانے میں, وہ کہتے یہ بڑھا دیے, یہ تو ٹینشن ہے ہمیں, تم اس کو کہہ رہے ہو اللہ کا شکر ہے, ہماری تو بڑی ہوئی آبادی کیا ہے, ٹینشن. پیغمبر کہہ رہے ہیں بڑی ہوئی آبادی تمہارے لیے اللہ کی نعمت ہے, شکر ادا کرو. تو اب جب سافٹ ویئر انسٹال کر دیے کہ یہ بوجھ ہے, تو پھر یاد رکھو کچھ دنوں تک ایسا لگتا ہے کہ 2 ہونے چاہیے, اس پہ آپ قوم کو لائیں گے, لیکن اگلا اسٹیپ پہ قوم خود آئے گی, آپ نہیں لائیں گے. وہی کہ جب بوجھ ہے تو پھر 2 کے بجائے کتنے ہونے چاہیے, 1, اور اس پہ سیٹ ہو گیا. آ کے پھر 1 بھی ہے تو بوجھ ہی نا, وہ ہے کیا, وہ بھی کہتے ہیں بوجھ ہے, کہتے ہیں ہونا چاہیے, لیکن وہ 50 سال یا جب ہم بڈھے ہونے لگیں گے اس وقت شادی کریں گے, پھر 1 ہونا چاہیے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ شروع آپ کرتے ہیں, پھر یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. بالکل وہ قصہ ہے کہ وہ جو میں نے بتایا نا کہ دریا میں کمبل بہتا ہوا جا رہا تھا, وہ اصل میں ریچھ تھا, منہ اندر تھا تو اوپر سے لگ رہا تھا کمبل. تو ایک آدمی لالچی تھا, اس نے کہا میں جاؤں گا اس کمبل کو نکال کے لاؤں گا. لوگوں نے کہا طوفانی دریا ہے, کمبل چھوڑ دے, ہم تجھے بازار سے دلا دیں گے. اس نے کہا نہیں, اتنی قیمتی چیز میں چھوڑ نہیں سکتا. لالچی تھا, دریا میں ڈبکی لگائی اور کمبل کو جا کے پکڑا تو وہ ریچھ تھا, ریچھ نے اس کو پکڑ لیا. اب اس کو بھاگے لے کے جا رہا ہے, دور سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ کمبل کے ساتھ بہتا کیوں جا رہا ہے. تو لوگوں نے چیخ مار کے کہا نالائق ڈوب جائے گا, کمبل کو چھوڑ دے. تو یہ کہتا ہے میں تو کمبل کو چھوڑ رہا ہوں, کمبل مجھے نہیں چھوڑ رہا. تو کچھ برائیاں ایسی ہیں سوسائٹی میں, آپ کرتے ہو کہ ایک پلاننگ کے تحت ہوں گی, لیکن پھر آپ اس کو چھوڑنا چاہتے ہو, قوم پھر اس کو نہیں چھوڑتی. یورپ میں پہلے زیادہ بچوں پہ فخر کیا جاتا تھا, ان کے حکمرانوں نے, اور جو ان کے وحی کے نور سے جو آری لوگ تھے, مذہب سے دشمن لوگ تھے, انہوں نے یہ باور کرایا کہ کم بچے ہونے چاہیے. نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی کم ہونے چاہیے. اب وہ کہہ رہے ہیں زیادہ ہونے چاہیے, لیکن وہ کمبل کو وہ چھوڑنا چاہ رہی ہے ان کی قومیں, لیکن کمبل اب ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو سافٹ ویئر ایسے انسٹال ہو گئے ہیں, وہ سافٹ ویئر کسی سے ریموو ہی نہیں ہو رہے. اب وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی, وہ اب ریموو ہی نہیں ہو رہے, ڈیلیٹ کا بٹن ہی اڑ گیا ہے وہاں سے. تو آپ یہ جو ایک اتنی بھیانک چیز ہے, یہ پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں رہتی. اس لیے جو نیچر پہ چل رہے ہو نا, تو یہ ایک برائی تو یہ ہے کہ جب یہ آپ دماغ میں ڈال دو گے تو پھر کیا ہوگا. پھر دوسرا, جب آپ یہ کسی کے دماغ میں ڈال دیتے ہو نا کہ پیسہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے, یہ سافٹ ویئر جب کسی کی کھوپڑی میں آ جائیں تو وہ اپنی نسل بھی روکے گا,
क्योंकि फैमिली प्लानिंग के पीछे जज्बा क्या है कि आपकी अपनी औलाद जब ज्यादा होगी तो आपकी गुर्बत में इजाफे का जरिया, यानी आपको उसको खिलाना पड़ेगा तो आपकी आमदन डिवाइड होगी। ऐसा ही है ना। ये सॉफ्टवेयर आज की लिबरल दुनिया ने इंस्टॉल कर दिए लोगों की खोपड़ियों में। अब जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, अब इसका नुकसान क्या हुआ? सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल हुए हैं उनकी नीयत तो ये थी कि सिर्फ इस जज्बे से नस्ल को रोको, लेकिन सॉफ्टवेयर ये कह रहा है कि इस जज्बे से जब नस्ल रोकी जा सकती है और उसके पीछे फलसफा ये है कि खर्च करने से डिवाइड होगा, तो डिवाइड तो और बहुत सारे कामों से हो रहा है। शादी करने से भी डिवाइड होता है। अगर कोई नौजवान 18 साल में शादी करता है तो जितना कमा रहा है वो डिवाइड होके कहाँ जाएगा? आधा बीवी के पास जाएगा। तो उन्होंने निकाह करना भी क्या कर दिया गोरों ने। हालांकि उनकी कौम, उनकी रियासतें ये नहीं चाहती थी कि ये जल्द शादी करना छोड़ दें। फैमिली सिस्टम को तो वो भी चाहते हैं प्रोमोट करना, लेकिन जब सिर्फ एक चीज को गलत हुई है ना, उस गलत के नतीजे में बहुत सारी चीजें गलत होना शुरू हो गई। तो उन्होंने शादी करना भी छोड़ दी। यार जब मेरा पैसा है तो फिर मेरा पैसा है, मैं क्यों बीवी को खिलाऊं भाई? फिर जब बेगम को नहीं खिलाना, अपने बच्चों को नहीं खिलाना, तो किसी बेवा से शादी करके उसके यतीम बच्चों को खिलाना, ये तो पागलपना और हमाकत। इस ऐसे आदमी के तो सींग होने चाहिए सर पे, हमाकत के, कि अपनी जो अपना ब्लड है उस पे खर्च करने से पैसे कम होते हैं तो दूसरे के ब्लड पे खर्च करना तो और परले दर्जे की हमाकत है। अबे भाई खोपड़ी शरीफ में बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? तो ये ऐसा उल्टा पुल्टा हुआ है ना कि अब इसकी ब्रेकें नहीं। अब ये लिबरल दुनिया क्या कर रही है? अब ये तो शादियां 40-40 साल में करते हैं, फिर उनको बीवी चाहिए कमाने वाली, क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर अपडेट होते जा रहे हैं जमाने के हिसाब से और अपग्रेड होते जा रहे हैं। अपडेट नहीं बल्कि अपग्रेड होते जा रहे हैं इनके सॉफ्टवेयर। पहले ये था कि सिर्फ बच्चे ही 2 होने चाहिए, फिर ये था कि भाई बीवी भी नहीं होनी चाहिए, शादियां भी 1 होनी चाहिए, और फिर बीवी भी नहीं होनी चाहिए, फिर जब अगर हो भी तो फिर 50 साल में होनी चाहिए, और फिर किसी बेवा या यतीम बच्चे को पालना ये भी नहीं होना चाहिए। तो होते 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 वही होगा जो हो रहा है दुनिया में, मैं मेरा माल। फिर माजूरों के लिए गवर्नमेंट पता है क्या करेगी? वही कुछ करेगी जो यूरोप में किया है। वहां सगा भाई अपने सगे माजूर भाई को नहीं पालता, गवर्नमेंट पालती है। आज आपका भाई माजूर है, कौन पालेगा? गवर्नमेंट पालेगी, आप पालोगे। ये आपकी खूबी है। ये यूरोप और अमेरिका में उन लोगों की खूबी नहीं है, वहां गवर्नमेंट पालती है। लोग गवर्नमेंट की बड़ी तारीफें करते हैं और सही करनी चाहिए कि कानून मजबूत है, माजूरों को हुकूमत पालती है। लेकिन आपको पता है ना कि जरूरत इजाद का नाम है, तो ये जरूरत थी उस सोसाइटी में जिसकी वजह से ये कानून इजाद हुआ है। क्योंकि वहां गोरा पालने के लिए, वो अपने बूढ़े बाप को पालने के लिए तैयार नहीं है। तुम जब पहले औलाद रोकी ना, फिर अब्बा भी रोको। अब्बा को तो रोक सकते नहीं क्योंकि अब्बा पहले पैदा होते हैं, बच्चा बाद में पैदा होता है। तो अब्बा को रोकने का ये है कि अब्बा पे खर्च ना करो, मेरा पैसा है तो मैं ना। तो गवर्नमेंट ने कहा यार ये तो रोडों पे बुढ़े बेचारे बूढ़े पड़े हुए होंगे यहाँ पे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा निजाम बनाया, ओल्ड हाउस बनाया कि भाई ये बूढ़ों को हम जाके बड़ी तारीफें करते हैं। देखो गवर्नमेंट यहाँ बूढ़ों को कितना अच्छा खिलाती, कितनी केयरिंग हुकूमत है। एक हमारी हुकूमत है, मार दिया बुड्ढों को। हुकूमतों ने यकीनन मारा है, पब्लिक नहीं मारती। पब्लिक गरीब टमाटर बेचेगा, अपने बूढ़े बाप को गले से लगा के रखेगा घर में। ये जज्बा गोरे में बोलो ना नहीं है। करोड़पति होगा, अब बाप को एक सेब नहीं खिलाएगा। इल्ला माशाल्लाह चंद वाकयात तो हर जगह होते हैं, और ये मैं ऐसी बातें नहीं बता रहा, हवाई बातें। तो अब माजूरों पे खर्च गवर्नमेंट, लेकिन अल्लाह मियां ने दूसरे तरीके से उनसे इंतकाम लिया है कि टैक्स निकालो इनसे, ठीक है ना, ठीक ठाक तरीके से। क्या हमें ज़कात 2.5% देते हुए मौत आती, अल्लाह ने टैक्स का निजाम हम पर मुसल्लत कर दिया कि इनसे जबरदस्ती छीनो, जिसपे इनको सवाब भी 2 टके का नहीं मिलेगा, सवाब भी नहीं मिलेगा। जो ज़कात पे सवाब मिलता है, फ्री फोकट में माजूर भाई पे खर्च करने का सवाब मिलता है, फ्री फोकट में माँ बाप को खिलाने का सवाब मिलता है, टैक्स पे वो सवाब, मैं नहीं कहता कि गुनाह मिलता है टैक्स देने पे, सवाब भी हो सकता है मिलता हो, वो वाला नहीं मिलता जो अपनी मर्जी है। तो आप उसके बाप को भी देना है, ये आपके बाप को भी देना है। और उन मुल्कों में कम से कम टैक्स लेके खर्च इंसानों पर हो जाता है, हमारे यहाँ तो वो भी नहीं हो रहा। खोपड़ी शरीफ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? खोपड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बात भी आ रही होगी। अच्छा खैर, तो अब देखो उन्होंने वो वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए ना उनमें, ये यहां से शुरू हो ना, औलाद पे खर्च, तो फिर बीवी पे भी खर्च नहीं, फिर अब्बा पे भी खर्च नहीं, फिर माजूरों पे भी खर्च नहीं। इस्लाम ने इसके बिल्कुल अपोजिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। इस्लाम ने क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए? कहा कि तुम्हारे लिए पैगंबर की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। अल्लाह करे ये खोपड़ी में बातें बैठ जाए, खुदा ये दिल को दुरुस्त करने की बातें, और अल्लाह की कसम ये बातें दिल में बैठ गई ना, सबसे पहला इनाम पता है क्या मिलेगा? टेंशन फ्री जिंदगी, दिमाग ऐसा रिलैक्स होगा, मजे की जिंदगी अल्लाह देगा। जिसके दिल में दुनिया और दौलत की मोहब्बत हो ना, सबसे पहले अल्लाह उसे इंतकाम के लेता है, उसका सुकून छीनता है अल्लाह। दिल बड़ा हो जाएगा, खर्च करने की आदत पड़ेगी, लाइफ को क्या करोगे? इंजॉय, ठीक है, इंजॉय करोगे लाइफ। ये पहला इनाम मिलता है
جس کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے. ایسے اٹکے ہوئے ہیں نا اینٹوں میں, دیواروں میں, اف کہ آپ کو کیا, مجھے تو بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے یار. تو کیا ہوا کہ جی وہ اسلام نے اس کے برس کیا بتایا, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ نے کسی کو مسکین پیدا ہی نہیں کیا, تاکہ مثال وہ سامنے آئے جو بالکل اپوزٹ, تاکہ کوئی اشکال نہ کر سکے اصل میں ان کے پاس تو پیسے ہیں. 40 دن گھر میں چولہا نہیں جل رہا, اور بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں, 9 ایٹ اے ٹائم. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, یہاں شرمندہ ہو جاتے ہو آپ لوگ. خیر آگے چلو. ایک بیوہ سے نکاح کر رہے ہیں حضرت ام سلمہ سے, جن کی عمر بھی زیادہ ہے اور 2 بچے بھی ہیں. ان کو نکاح کا پیغام بھیجا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری عمر زیادہ اور میرے ساتھ تو 2 بچے بھی ہیں, میں ان کو چھوڑ کے کیسے آ سکتی ہوں. آپ نے فرمایا کہ میری عمر تم سے بھی زیادہ ہے, کوئی بات نہیں, تمہاری عمر زیادہ ہے تو میری تم سے بھی زیادہ, اور جو 2 بچے تو چھوڑ کے آنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بچے بھی اللہ و الرسول, اللہ رسول کی طرف میری کسٹڈی میں پلیں گے. آج کے لبرل طبقہ اس وقت ہوتا, اگر آج کے جو کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نا, پلاننگ کیوں بھائی, پلاننگ کیا کسی پلاننگ کے لحاظ سے یہ کچھ تک بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ آپ کے پاس خود تو ہے نہیں اور آپ دوسروں کے بچوں کی کفالت کر کے ان کو کہاں سے کھلاؤ گے بھائی؟ نہیں آئی بات. کوئی تک بنتا ہے, لاجک بنتی ہے اس کی, کوئی بظاہر کوئی لاجک نہیں بنتی, لیکن سافٹ ویئر انسٹال کیے جا رہے ہیں. ہم تو اپڈیٹ کر رہے ہیں سافٹ ویئر, انسٹال تو پیغمبر کر کے گئے ہیں, کیونکہ انسٹال کرنا مشکل ہوتا ہے, اپڈیٹ کرنا ایک بٹن پہ ہو جاتا ہے. اب اپڈیٹ کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے, سوچو انسٹال کرنا کتنا مشکل ہوگا. لیکن صحابہ کے ہاں 2 منٹ میں انسٹال ہو گئے تھے سافٹ ویئر, کیونکہ ان کا ایمان مضبوط تھا, ان کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ بھائی جو پیغمبر کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے, لہٰذا صحابہ نے بھی یہی روش اختیار کی ہے. پھر تو بیوہ سے نکاح کر کے اپنی ذمہ داری بھی بڑھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں 2 بچے بھی لے آؤ. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اس کی تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے. بھائی لاجک یہ ہے کہ رزق پہلے آتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آتا ہے یا بچہ پہلے آتا ہے؟ اگر کوئی عورت یہ کہے کہ فلاں کے چونکہ بچہ ہے اس کی تو چھاتیوں میں دودھ ہے تو وہ تو بچے کو دودھ پلا رہی ہے, میں بچہ پیدا کروں گی تو میری چھاتیوں میں تو دودھ ہے نہیں, لہذا میں نہیں پیدا کر رہی, اسے کیا کہا جائے گا؟ او بھائی پیدا کر تو صحیح, اللہ مخلوق کو پہلے بھیجتے ہیں, رزق کا انتظام تو پہلے سے ہوتا ہے, سافٹ ویئر تو پہلے سے انسٹال کیے ہوئے, لیکن اس کا اظہار جب بچہ ہوگا تو ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. تو آپ کی لائبلٹیز جب بڑھیں گی نا, ذمہ داریاں بڑھیں گی, تو رزق کے دروازے کھلیں گے. آپ کہہ سکتے ہو پھر ہمارے پیغمبر پہ رزق کے دروازے کیوں نہیں کھل گئے 9 شادیوں کے بعد؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا. دیکھو رزق کے دروازے کھلنے کا مطلب کیا ہے, ہر ایک کے کو نا اس کے حساب سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. رزق کے دروازے کھلتے ہیں, کسی پہ دولت کے انبار لگ جاتے ہیں, کسی نے اپنے لیے جب غربت کو اختیار کیا, ہمارے پیغمبر نے تو غربت کو اختیار کیا ہے نا, کیونکہ آپ پہ رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں نا تو بہت ساری اس میں مصلحتیں فوت ہو جاتی ہیں. اللہ نے کہا ضرورتیں پوری ہوں گی, استغنا دے دوں گا میں, دل میں یہ غربت کا خیال نہیں آئے گا. ہمارے نبی کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا, لیکن آپ کے دل میں استغنا بے پناہ تھا, تو اسی میں صبر کی توفیق دے دینا, یہ بھی رزق کے دروازے کھلنا ہے. حضرت ام سلمہ اسی غربت میں نبی کے ساتھ گزارا کیا. حضرت عبد الرحمن ابن ابی سلمہ اور آپ کی جو دوسری بہن تھی وہ نبی کی کسٹڈی میں بڑے ہو گئے, اسی طریقے سے ہو گئے بڑے. تو ضرورتیں پوری ہو گئیں کہ نہیں ہو گئیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ستیلے بیٹے تھے, آگے حدیثوں کا پرچار کے, تو بنیادی ضرورتیں ان سب کی ساری پوری ہوئی ہیں. اس لیے میں بار بار کہتا ہوں, اگر آپ پہ رزق کے دروازے نہیں کھل رہے تو آپ سمجھ لو کہ جتنا رزق مجھے مل رہا ہے میری ضرورت کے لیے یہ کافی تھا. میں نے جو سٹی اسکول اور بیکن ہاؤس کو اپنا معیار بنایا ہوا ہے, یہ معیار ہی غلط بنایا ہوا ہے. مسافر کو جتنی چیزیں دنیا میں بیسک چاہیے ہوتی ہیں وہ اللہ دے دیتا ہے. تو پیغمبر کے ساتھ تو اللہ کا معاملہ یہ تھا کہ ہمارے نبی کی تو غربت اختیاری تھی, آپ تو چاہتے ہی نہیں تھے کہ میری غربت دور ہو. اس میں بہت ساری حکمتیں تھیں, وہ میں بیان کر چکا ہوں. تو اس لیے ہمارے نبی کے پاس تو پیسہ صبح آیا بھی تو شام ہونے سے پہلے صدقہ کر دیا, سارا صدقہ. لیکن پھر بھی اللہ نے کھلایا پلایا کہ نہیں, آپ کی ازواج کو بھی کھلایا. اور پھر ازواج کا بھی یہی حال تھا. نبی کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت عمر کیا کرتے تھے, مال غنیمت جب آتا تو امہات المومنین کا راشن 1 سال کا ان کے گھر پہنچا دیتے. تو اس میں کیا ہوتا, وہ یہ نہیں کہتی اب اللہ نے چونکہ رزق کے دروازے کھول دی, ہماری غربت پہ اللہ نے اب ہمیں نوازا ہے, ہم نے توکل کیا تو اب ایسا ہے کہ اب ہم کھائیں گے. نہ نہ نہ, انہوں نے کیا کرتی تھی کہ ان کی ٹریننگ ہی ایسی تھی نا, وہ صبح سے بانٹنا شروع کرتی, اور حضرت زینب کا تو یہ تھا کہ شام تک خالی, اور باقیوں کا بھی 1 آدھ ہفتے کے اندر سارا کیا خالی. حضرت عمر غضبناک ہوتے, صحابہ غضبناک ہوتے, بھئی ہماری مائیں ہیں, ہماری ذمہ داری ہے, تو یہ سارا ہی صدقہ کر دیتی ہیں. عبداللہ بن زبیر ہیں حضرت عائشہ کے بھانجے, انہوں نے تو قسم اٹھا لی کہ میں اللہ کی قسم اپنی یہ جو خالہ ہیں عائشہ, ان کے ہاتھ روکوں گا, میں کیوں خرچ کر دیتی ہیں. حضرت عائشہ کو اتنا غصہ آیا, انہوں نے کہا تو مجھے صدقے سے روک رہا ہے اور قسم اٹھا رہا ہے, اللہ کی قسم میں تجھ سے زندگی میں کبھی بات نہیں کروں گی. دونوں کی قسموں کا ٹکراؤ ہو رہا ہے. ٹکراؤ کس بات پہ ہو رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں آپ کو خالہ ہو میری, آپ ماں بھی ہو, امت کی مائیں ہیں, تو آپ اتنا صدقہ کر رہی ہو
تو میں جو ہوں آپ کو کیونکہ ترس آ رہا ہے نا, اب بھائی کوئی اتنا صدقہ کر رہا ہو, کل قحط پڑے گا, بھوک پیاس سے حالت خراب ہوگی, تو جس میں محبت ہوتی ہے اس کو تو ترس آئے گا نا. تو ان کو ترس آ رہا تھا کہ بھائی یہ اتنا صدقہ کر رہی ہیں. اب عبداللہ بن زبیر نے قسم اٹھا لی, اللہ کی قسم میں ان کے ہاتھ روکوں گا. انہوں نے کہا تو کون ہوتا ہے میرا ہاتھ روکنے والا؟ بھائی یہ تم کون ہوتے ہو؟ تو مجھے روک رہے ہو؟ میں اللہ کی قسم زندگی میں تم سے بات نہیں کروں گی. اور وہ دونوں کی قسمیں کیا چل رہی ہیں. اب وہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے, ان کو خیال ہوا کہ بھئی یہ اگر ناراض چلی گئیں تو میرا کیا بنے گا آخرت میں. تو وہ قسم بھول کے ان کو منانے میں لگ گئے. اتنا منایا کہ پھر حضرت عائشہ نے قسم توڑ کے کفارہ ادا کیا. پھر کفارہ بھی کیسا ادا کیا ہے؟ ہمارا تو کفارہ ہے نا 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا. حضرت عائشہ نے کہا نہیں, پھر باندیوں پہ باندیاں خرید کے آزاد کرتی, موت تک باندیاں خریدتی آزاد کرتی کہ ایک غلام نہیں, پھر غلاموں پر غلام آزاد کرنے ہیں. تو پیسہ بھی اتنے غلام آزاد ہو رہے ہیں تو پیسہ آ رہا ہے نا, انہی پیسوں سے قسموں کے کفارے ادا ہو رہے ہیں. لیکن ہم اتنے توکل کے مکلف نہیں ہیں, ہم تو نارمل لوگ ہیں بھائی. ہمیں تو اللہ کہتا ہے جو واجب درجے کا توکل ہے نا, جو فرض ہے تمہارے اوپر وہ کر لو, اتنے ہائی لیول پہ جانے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے. جو واجب درجے کا توکل ہے وہ کر لو. تو واجب درجے کا تو یہ ہے کہ بھائی جو لوگ آپ کی کسٹڈی میں ہیں ان پہ خرچ کرنے کو بوجھ نہیں سمجھو. اور اللہ نے اس کی دلیل دی ہے کہ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ آ جاتا ہے, اس کا مطلب اس کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے. جب اللہ نے اٹھائی ہے اور اللہ نے اس کا ثبوت بھی دیا ہے, تو پھر اسلام نے جو سافٹ ویئر ہمارے ذہن میں ہمارے دماغوں میں ڈالے ہیں وہ یہ والے ڈالے ہیں کہ خرچ کرنے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. ذمہ داریاں بڑھانے سے پیسہ کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو گورے کے سافٹ ویئر الگ ٹائپ کے ہیں, اسلام کے بالکل اس کے اپوزٹ ہیں. تو ایک طرف ہو جاؤ, یا تو پورے جیپنیز بن جاؤ یا پورے انسان بن جاؤ. سوری انسان کہہ رہا ہوں, وہ بھی انسان تو ہیں, یعنی یا تو پورے مسلمان بن جاؤ. یہ والے سافٹ ویئر اور یہ والے سافٹ ویئر جب چلتے ہیں نا تو اس کی بھی بریکیں نہیں ہیں. جیسے ادھر کی بریکیں نہیں ہیں نا, بخل کرتے کرتے کنجوس ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہاں بھی ایسے ہی ہے کہ جب سخی بنتا ہے نا انسان, نسل بھی بڑھا رہا ہے, شادیاں بھی کر رہا ہے, ماں باپ پہ بھی خرچ کر رہا ہے, بہنوں کو بھی کھلا رہا ہے, بھائیوں کا بھی خیال کر رہا ہے, تو یہ والے سافٹ ویئر کی بریکیں بھی کیا ہیں؟ فیل. سخی ہوتا چلا جاتا ہے. کیونکہ جب اللہ کی مدد دیکھتا ہے نا کہ یار میں جتنا خرچ کرتا ہوں نا, بھوکا مرتا ہوں, کھا پی رہا ہوں, لائف اسٹائل میری اچھی سے اچھی ہوتی جا رہی ہے, تو اور زیادہ اس کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ حاتم طائی جیسے سخی لوگ اچانک تھوڑی پیدا ہو گئے تھے. اب باپ کو دیکھا سخی, دادا کو دیکھا, تو اولاد میں وہ سخاوت کم ہونے کے بجائے بڑھتی چلی جاتی. آج ہم جتنے اگر کنجوس ہیں نا تو ہماری اولاد اس سے 2 ہاتھ آگے ہوگی. خوب سمجھ لینا. آج آپ نے انگریزوں میں یہ ہوا کہ 100 سال پہلے انہوں نے کہا 4 بچے ہی اچھے, تو ان کے جو بچے تھے انہوں نے کہا 3 ہی اچھے. پھر جو نئی نسل آئی انہوں نے کہا 2 ہی اچھے, اگلی نسل نے کہا 1 ہی اچھا, اگلی نسل نے کہا 1 بھی بالکل اچھا نہیں ہے. حالانکہ بہت اچھے پیدا ہو رہے تھے, سائنسدان پیدا ہو رہے ہیں, ان کے تو سارے ہی اچھے ہو رہے ہوتے ہیں. تو کہاں سے بات لے کے چلا تھا میں, کدھر کو نکل گئی. تو سافٹ ویئر کو نا اپنی سیٹنگ جا کے, یہ بزرگان دین یہ سافٹ ویئر ہمارے وائرس نکال کے نا انسٹال بھی کرتے ہیں. اور جب آپ اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھے رہیں گے تو اپ ڈیٹ بھی ہوتے رہتے ہیں, اپ گریڈ بھی ہوتے رہتے ہیں. جب آپ اہل اللہ کی صحبت, علماء کی صحبت چھوڑ دیتے ہو تو ان سافٹ ویئر میں پہلے وائرس آتا ہے, پھر یہ اڑ جاتے ہیں, پھر دوسرے والے سافٹ ویئر انسٹال ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو اہل اللہ کی صحبت ہے, علماء کی صحبت ہے, یہ انتہائی ضروری ہے. کیونکہ انسان ایک حالت پہ رہتا نہیں ہے. انسان کا ایمان کبھی ایک سٹیج پہ نہیں ہوتا, یا تو نیچے کو جا رہا ہوتا ہے یا اوپر کو. ہر شخص آنے والے دن یا تو اچھے سے اچھا ہو رہا ہے یا برے سے برا ہو رہا ہے. ایک حالت پہ کوئی بھی نہیں ہوتا. خوب سمجھ لو. آج آپ ایک گناہ کر رہے ہو نا, اگر آپ نے توبہ کر کے پیچھے کو نہیں ہٹے تو اگلی دفعہ اس سے بڑا گناہ ہوگا آپ سے, پھر اگلی دفعہ اس سے بڑا گناہ ہوگا. اس میں ریورس نہیں ہوتا. اور اگر پیچھے کو جانا شروع ہو گئے نیکی کی طرف, تو آج جتنے اچھے ہو کل اس سے زیادہ اچھے ہو جاؤ گے, اگلے دن اس سے زیادہ اچھے. انسان ایک جگہ ٹکنے والی مخلوق ہے ہی نہیں. اب جب میں نے دوسری کی تھی, اگلی دفعہ مجھے تیسری کا آنے لگا کہ نہیں یار, استغفر اللہ, کیا مثالیں ہوتی ہیں یار. اب باتیں ہی رہ گئی ہیں ہمارے پاس, کیا کریں, باتیں ہی رہ گئی ہیں نا. تو جب 3 ہو گئی نا, 3 تو بڑی مشکل سے ہوئی تھی نا, تو لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ بس کر دو. میں نے کہا اب میں آٹو پہ آ گیا ہوں, اب میں آٹو پہ ہو گیا ہوں, ٹھیک ہے, اب عادت ہو گئی ہے. اب اللہ ہی روکے گا, تو اب اللہ نے روک دیا تو اب رک گیا ہوں میں, تو وہ تو اللہ نے روک دیا نا, ورنہ میں آٹو پہ آ چکا تھا, ہوتے ہی رک ہی نہیں رہا. خیر یہ تو مذاق ہے, اس کو سیریس نہ لیں آپ. اصل جو میں بیان کر رہا تھا نا سافٹ ویئر والا, وہ اصل بیان.